ایف سی بلوچستان کے 18 جوان دفاع وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کی اطلاع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری متحرک کارروائی کی۔ ایف سی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا۔ مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ایف سی کے 18 بہادر جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردی کی اس بزدلانہ کارروائی کا مقصد بنیادی طور پر شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا تھا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق 10 ایڈیشنل ججز میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز فرح جمشید اور انعام اللہ خان کے ناموں کی منظوری۔ قاضی جواد، مدثر امیر، عبدالفیاض کو بھی ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ صلاح الدین، صادق علی، طارق آفریدی، سبت اللہ خان کے ناموں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈے کے مطابق 9 ججز کی تعیناتی ہونا بھی تھی۔ اجلاس کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے 10 ججز کی تقرری کا کہہ دیا۔ بیرسٹر گوہر علی ظفر اور صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا نے اضافی تعیناتی کی مخالفت کی۔ مراکش کشتی حادثے کے مزید 8 متاثرین وطن پہنچ گئے۔ مسافروں کی نشاندہی پر غیر قانونی طور پر اسپین بھجوانے میں ملوث گروہوں کی شناخت ہو گئی۔ ایف آئی اے حکام کی بیرون ملک سے آنے والے 8 مسافروں سے پوچھ گچھ۔ ان افراد کا تعلق شیخوپورہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرات اور جہلم سے ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ان افراد نے غیر قانونی طریقے سے اسپین باراستہ دبئی، سینیگال جانے کی کوشش کی۔ ایجنٹ سے اسپین جانے کے لیے لاکھوں روپے فیکس میں معاملات طے کیے۔ ادھر ایف آئی اے نے لاہور سے 2 انسانی سمگلرز گرفتار کر لیے۔ ایبٹ آباد سے بھی انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزمان کو دھر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا 26 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے واپس لانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر حکومت نے 6 ممالک کے ساتھ باہمی قانونی دستاویزات کی منظوری دے دی۔ یہ پاکستانی انسانی سمگلنگ، سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ملوث پائے گئے۔ ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی الزامات ہیں۔ مطلوب پاکستانی ایجنٹس کی بڑی تعداد یونان کشتی حادثے میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ قانونی دستاویزات کی منظوری عرب امارات، ترکی، امریکہ، لیبیا، پولینڈ اور آذربائیجان کے ساتھ دی گئی۔ دستاویزات کی منظوری کے بعد ان ممالک سے مطلوب افراد کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف پوسٹ کرنے والے ملزم کو امریکہ سے لایا جائے گا۔ پاکستانی گروہ کا ہیکنگ اور مالی فراڈ میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ امریکی اور ڈچ حکام کی پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ دنیا بھر میں ویب سائٹس ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ پر 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹ اور ان کی سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ یہ ویب سائٹ فشنگ کٹس، اسکیمنگ پیجز اور ای میل جیسے ہیکنگ ٹولز فروخت کر رہی تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقہ مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع اسپیکر آفس کے مطابق تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ اسپیکر ایاز صادق اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیوں کو برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے تھے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر ڈیڈ لاک سے مذاکرات کے لیے چوتھی نشست نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہی قلعہ میں ظہرانے پر 16 ممالک کے دفاعی
اتاشیوں سے ملاقات. مہمانوں میں امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا کے دفاعی اتاشی شامل تھے. لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میانمار، نائجیریا، بلغاریہ، روانڈا، تاجکستان اور فلپائن کے دفاعی اتاشیوں کی بھی شرکت. وزیر اعلیٰ کی دعوت پر مہمانوں کو شاہی قلعے کے تاریخی مقامات کی سیر کروائی گئی. مہمانوں کی لاہور کے روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی. مریم نواز نے کہا کہ لاہور پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی روح ہے. یہ شہر روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے. امریکہ میں ایک ہفتے میں دوسرا خوفناک فضائی حادثہ. ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ایئر ایمبولینس گرنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق ایئر ایمبولینس مقامی شاپنگ مال کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. ایئر ایمبولینس گرنے سے کئی عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی. متعدد افراد زخمی ہوئے. ایئر ایمبولینس میں عملے کے 5 ارکان اور مریض بچہ سوار تھے. مقامی حکام کے مطابق اڑان بھرنے کے فوری بعد ایئر ایمبولینس دھماکے سے پھٹ گئی. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی یہ دور دور تک آوازیں سنائی دی گئیں. امریکی مسافر طیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے. فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر منظور شدہ اونچائی سے اوپر پرواز کر رہا تھا. ریگن ایئرپورٹ پر اونچائی کی حد 100 فٹ مقرر ہے، لیکن فوجی ہیلی کاپٹر 300 فٹ کے قریب بلندی پر محو پرواز تھا. امریکی ایئر سیفٹی اتھارٹی نے واشنگٹن کے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹرز کی پروازوں پر پابندی لگا دی. حکام کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس بھی مل گیا. فوجی ہیلی کاپٹر کے وائس اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں محفوظ ہیں. بلیک باکسز کے ڈیٹا کی رپورٹ آنے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے. دریا سے اب تک 53 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں. واشنگٹن طیارہ حادثے میں جاں بحق پاکستانی خاتون اسراء حسین کی لاش مل گئی. اسراء حسین کی میت اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی. تدفین اتوار کو انڈیانا پولس میں ہوگی. امریکہ نے 3 ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی. کینیڈا، میکسیکو اور چین کی مصنوعات پر اضافی ٹیرف عائد. امریکی صدر نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا. امریکہ کے پاس کینیڈا اور میکسیکو سے بہتر مصنوعات ہیں. ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے. یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے. امریکی صدر کی برکس ممالک پر بھی 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق کینیڈا اور میکسیکو پر 25% اور چین پر 10% ٹیرف آج سے عائد ہوگا. ادھر 3 ممالک پر ٹیرف کے نفاذ کے اعلان سے امریکی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. ڈاؤ جونز انڈیکس 337 پوائنٹس کی کمی سے 44,544 پوائنٹس پر بند ہوا. کینیڈا کا تجارتی جنگ میں امریکہ کو فوری اور مؤثر جواب دینے کا اعلان. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ امریکہ کو معقول جواب دینے کے لیے تیار ہیں. امریکی ٹیرف کے امریکہ کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے. امریکی ملازمتوں کو خطرے میں ڈالیں گے. ایسا کرنا نہیں چاہتے لیکن جواب ضرور دیں گے. ادھر ٹرمپ کے اقدام سے امریکہ میں مہنگائی کا نیا دروازہ کھلنے کا امکان. امریکی میڈیا کا کہنا ہے زیادہ تر امریکی کاریں جزوی طور پر میکسیکو اور کینیڈا میں بنتی ہیں. 25% ٹیرف کے نفاذ سے کاروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. امریکہ میں تقریباً 99% جوتے چین سے درآمد ہوتے ہیں. چین سے درآمد جوتے اور الیکٹرانک مصنوعات مہنگی ہوں گی. اسٹیل، ادویات، گیس، خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اسرائیل اور حماس کے درمیان آج قیدیوں کا چوتھا تبادلہ ہوگا. 3 اسرائیلیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی. اس سے پہلے اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے 110 فلسطینی قیدیوں کا غزہ اور مغربی کنارے میں استقبال کیا گیا. حماس کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ سمیت ہر کسی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ادھر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا. غزہ کی پٹی میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے. سب سے اہم ٹاسک رفح سرحدی کراسنگ کو دوبارہ کھولنا ہے. غزہ کی تعمیر نو کے اخراجات کا تخمینہ لگانا انتہائی مشکل ہے. تعمیر نو میں کم از کم 2040 تک کا وقت لگ سکتا ہے.
अमेरिका के बाद यूरोप में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जर्मन पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन के खिलाफ बिल तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन तारकीन वतन की आमद महदूद कर दी। उधर बरतानवी हुकूमत भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल के तहत इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को 14 साल तक सजा दी जा सकेगी। नॉर्वे में दो जमाती इत्तेहाद खत्म होने से हुकूमत गिर गई। सेनेटर पार्टी ने लेबर पार्टी से अपनी राहें जुदा करनी। सेनेटर पार्टी ने यूरोपीय यूनियन की सार तवानाई से मुताल्लिक कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर पार्टी के सरबराह ने कहा, इस कानून साजी से नॉर्वे की खुद मुख्तारी पर असर पड़ेगा। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने नई हुकूमत के क़याम के लिए सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी से राब्ते बढ़ा लिए। युगांडा में खतरनाक एबोला वायरस से पहली मौत की तस्दीक हो गई। वायरस से मुतासिरा 32 साला मेल नर्स दारुल हुकूमत के अस्पताल में इंतकाल कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी हुकाम मेल नर्स से राबता रखने वाले लोगों को तलाश कर रहे हैं ताकि उनकी वैक्सीनेशन की जा सके। युगांडा में एबोला वायरस से 2022 में 55 अफराद हलाक हुए थे। चीनी मसनूई जहानत के मॉडल डीप सीक का तोड़। अमरीकी टेक कंपनी ओपन एआई का मसनूई जहानत से लैस नया मॉडल 03 मिनी मुफ्त फ्राहम करने का ऐलान। कंपनी का कहना है इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसनूई जहानत तक रसाई देना है। चीनी ऐप डीप सीक की लॉन्चिंग से अमरीकी टेक कंपनीज को शेयर गिरने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उधर नासा ने सिक्योरिटी खदशात पर चीनी ऐप डीप सीक पर पाबंदी लगा दी।